اور نفسانی خواہشات سے رک جانے کا نام روزہ ہے۔ نفسانی خواہش، اس میں سب سے جو بڑا درجہ ہے وہ عورت سے ملنے کا ہے، بیوی سے ملنے کا ہے۔ تو آدمی سارے نفسانی خواہشات سے رک جائے، اس میں آنکھ کا بھی جو آنکھوں کا بھی روزہ ہے، آنکھ سے غلط جگہ ملے گی، زبان سے رمضان روزے کی حالت میں غیبت کر لیا تو اس کی مرنے کی حالت ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ یہ تو ایک بڑی حالت خراب ہے، آپ نے فرمایا کہ اس کے پاس برتن لے جاؤ اور قے کرنے کو، قے کیا تو گوشت نکلا اس کے منہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اس نے غیبت کیا ہے۔ قرآن میں ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ۔ آنے والے بھائی جلدی سے جگہ لے لیں، جہاں سیٹ میں بھی جگہ خالی ہے، سب سے سب ملا کر کے لوگ بیٹھے ہیں، آپ بیچ میں خالی نہ رکھا، یہ دو سب کی جگہ بیچ میں خالی ہے، بتائیے ذرا دے دیے بیچ میں بچھا کر کے لوگ، جہاں پر جگہ ملے وہاں پر بیٹھے۔ جو لوگ آگے بیٹھے ہیں، جو پہلے آئے ان کو آگے جگہ ملی، اب جہاں جگہ مل جائے وہاں بیٹھ جائیے۔ ثواب میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، ہم کو دیر ہو گئی ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ نے بہت سے لوگ سوچ رہے تھے کہ اتنا نماز میں ہوئی 24 گھنٹے فرض ہے، بالغ ہونے سے پہلے ایمان کی حالت میں رہنا فرض ہے، بالغ ہونے سے اس دن وہ صاحب نصاب ہوا۔ اس مسئلے کو علماء کو سمجھنا پڑے گا۔ اتنے لوگ مالدار ہیں، جیسے چاہا زکات نکال دیا، جیسے چاہا جو بنوایا وہ کریے، اللہ حساب تو صحیح لیں گے۔ اس لیے ہم سب سیکھنے کا مزاج بنا ہے، ایمان کے سیکھنے کا، نماز کے سیکھنے کا، یہ اسلام کی بنیاد ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان کا سب سے پہلے حساب لیں گے، پھر حقوق العباد کا حساب لیں گے، پھر اللہ تعالیٰ اپنے حق کا حساب لیں گے، یعنی عبادات کا حساب لیں گے، نماز کا، روزے کا، زکات کا، حج کا۔ حج کا مہینہ ہوتا ہے، حج کے مہینے میں جو حج کے لائق ہو گیا، اتنا خرچہ اس کے پاس ہو گیا کہ وہ حج میں جا کر کے اور حج کر سکتا ہے، سارے اخراجات اٹھا سکتا ہے، اور گھر میں جو لوگ اس کے ماتحت ہیں اس کا خرچہ لے سکتا ہے، تو اس پر حج فرض ہوگی۔ حج فرض ہے، سمجھنا پڑے گا۔ فرائض کو ہم سب کو سمجھنا ہے، سیکھنا ہے اور سیکھ کے عمل کرنا ہے۔ اسی کے لیے یہاں تو موٹی موٹی باتیں بتائی جاتی ہیں، صحیح طرح سے سمجھنے کے لیے ہم علماء کرام سے جا کے پوچھیں، جیسے بیماری کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، جب وہ سوال جوابی توفیق تو نہیں ہے کہ لکھ لے جاؤ خبر میں دیکھ لیو، وہ دوا کچھ نہیں عادت دل کا۔ ایمان کا حساب یہ تیرا رب کون ہے، یہ دل کا حساب ہے، ایمان دل میں ہوتا ہے۔ تیرا دین کیا ہے، یہ پورے قرآن کا حساب ہے۔ دین نام ہے قرآن کا، قرآن پر کتنا چلے ہو، یہ قرآن کا حساب ہے۔ تیرا دین کیا ہے، اللہ نے جو حکم دیا تھا قرآن، یہ چلے ہو، نہیں جانتے اللہ آدمی اور یہ پھنس گیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا جائے گا، یہ رب کا اور دین کے بارے میں کون سمجھایا تم کو، حضور کو دکھایا جائے گا۔ جو حضور نہیں بتایا ہے تو جو حضور کے سنت پر چلا ہوگا، جو حضور کے طریقے پر چلا ہوگا، کیونکہ یہی تو ہمارے نبی ہیں، انہوں نے تو یہ رب کے بارے میں، قرآن کے بارے میں بتایا، بس وہی ہے، بس ہو گیا، پاس ہو گیا۔ جس نے یہ 3 سوال کا، اگر دل میں ایمان ہے، بدن میں